نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورہ آل عمران کی اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 165 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی کہ یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے، تو تم نے کہا انا ھذا، یہ کیسے ہوا، یہ کہاں سے آئی۔ قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دیجئے یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ منافقین کی بات تو ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ بعض صحابہ کو چھوڑ کر باقی مسلمان بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم حق پر ہیں، حق کی خاطر لڑ رہے ہیں، بلکہ اپنا دفاع کر رہے ہیں اور اللہ کا رسول خود ہم میں موجود ہیں، تو کافر ہم پر فتح پا ہی نہیں سکتے۔ پھر جب شکست سے دو چار ہونا پڑا تو انہیں سخت صدمہ بھی ہوا اور حیرانی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں تمہیں فتح عظیم عطا فرمائی تھی۔ تم نے اپنے اس موجودہ نقصان سے کافروں کا دگنا نقصان کیا تھا، اور اس وقت تم کمزور بھی تھے۔ تو اللہ اگر اس حال میں تمہیں فتح عطا فرما سکتا ہے تو وہ تمہیں شکست بھی دلوا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رہی یہ بات کہ تمہیں شکست سے کیوں دو چار ہونا پڑا، تو اس کے اسباب بھی تمہارے اپنے ہی پیدا کرتا ہے۔ تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، بعض کام تقوی کے خلاف کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوئی تم سے، اور مال غنیمت کا جو شوق اور خواہش، آپس میں اختلافات، تو یہ سب اس مصیبت کی وجہ بنے۔ ایک اور تفسیر آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی حافظ عبدالسلام صاحب کی، اور اس میں انہوں نے مختلف مفسرین کی کچھ رائے اس آیت مبارکہ کے بارے میں بیان کی۔ تو یعنی احد میں تمہارے 70 آدمی شہید ہو گئے، تو بدر میں تم نے ان کے 70 آدمی قتل اور 70 قید کیے تھے، اور قیدی بھی مقتول کے حکم میں ہوتا ہے کہ جب گرفتار کرنے والے کی مرضی ہو اسے قتل کر ڈالے۔ اور یہ جو نا ہوا من عند انفسکم، یعنی تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہوا یا خود تمہارے پسند کرنے کی وجہ سے۔ فتح القدیر، پہلی صورت سے مراد یہ ہے کہ تمہاری اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے، جو ان سے ہوئی، صحابہ سے جو خطا ہوئی اور تیر اندازوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ قرطبی، یہ قرطبی کی تفسیر کا حصہ ہے۔ دوسری صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے، یعنی ہوا من عند انفسہم کا دوسرا معنی جو میں نے کہا کہ خود تمہارے پسند کرنے کی وجہ سے، کہ تمہارے فدیے کو اختیار کرنے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ کو اختیار دیا تھا کہ اگر تم فدیہ لینا چاہتے ہو تو اس کے بدلے میں آئندہ تمہارے 70 آدمی شہید ہوں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے منظور کر لیا تھا۔ یہ ابن کثیر اور طبری ان کی تفسیر سے آپ سے شیئر کیا گیا۔ تو مختلف رائے ہیں، سمپل یہی، ایک دفعہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی کہ یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے، تو تم نے کہا کہ یہ کیسے ہوا، کہہ دیجئے یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جی میں نے کوشش تو کی ہے کہ اس آیت مبارکہ کے کئی پہلو آپ کے سامنے رکھے جائیں،
اور سب سے آسان طریقے سے ہی میں نے اسٹارٹ لیا. میں امید کرتی ہوں کہ یہ کلیئر ہوگی اللہ کی برکت سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.